فتوے دیتا ہے عجیب و غریب، یہ جی صدیق اکبر کہاں سے آیا؟ حضرت ابو بکر کی مخالفت بھی بعد نہیں آتے یہ لوگ، یہ فاروق اعظم کہاں سے آیا؟ صدیق رسول اللہ نے امت میں جس کو صدیق خود کہا، اگر وہ بھی صدیق اکبر نہیں ہے تو کون ہے؟ اگر وہ بھی فاروق اعظم نہیں ہے تو کون ہے؟ اس بدبخت سے پوچھا جائے، اس کو یہی نہیں پتا کہ امت کے اندر صدیق اکبر کہنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا صدیق اکبر صرف رسول اللہ ہیں، فاروق اعظم رسول اللہ ہیں۔ یہ مولویوں نے اصطلاحات ایجاد کی ہیں، اس کو امتی اور نبی کا فرق نہیں پتا۔ اس کو پوچھو پاکستان کس نے بنایا، پھٹکے گا قائد اعظم نے، وہ قائد اعظم ہیں۔ تجھے اتنی فہم و فراست نہیں ہے کہ ہر جملہ، ہر لقب اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ اگر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا جائز ہے کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑے قائد ہیں، قائد اعظم کہنا جائز ہے۔ امت کا سب سے بڑا صدیق ہے، اس کو صدیق اکبر کہنا جائز نہیں ہے۔ سب سے بڑا فاروق ہے، اس کو فاروق اعظم کہنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ کا بغض اور قادیانیوں کا ایسا سہولت کار ہے، نیا فتویٰ آ گیا، پھر لوگ کہتے ہیں کنٹیکسٹ، سیاق و سباق بھی دیکھ لو، جاؤ پوری ویڈیو دیکھ لو، اس کا یہ گولڈن کوڈ بھی نوٹ کر لو۔ کہتا ہے کہا ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں جناب آپ اس کی چھوٹی باتیں، پوری ویڈیو دیکھ لو، اس نے پورا مقدمہ لڑا ہے۔ کہتا ہے قادیانی جو ہے نا یہ اہل کتاب سے معاذ اللہ بہتر ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں سے بہتر ہیں۔ جائیے کلپ اٹھائیے، چیلنج ہے، اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں، پورا چاہے گھنٹے کا سن لیں چاہے 10 گھنٹے کا سن لیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ قادیانی کم از کم آپ کے نبی کو تو مانتے ہیں نا، یہودی آپ کے نبی کو نہیں مانتے، عیسائی آپ کے نبی کو نہیں مانتے، تو پھر ایسا تو مت کرو نا، قادیانی ان سے تو بہتر ہوئے۔ لعنت ایسے علم کے اوپر، جہالت کی انتہا کر دی۔ جو مرتد ہے، جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی امت کے خلاف، ابو بکر کا، صحابہ کا، پوری امت کا کیا اجماع ہے؟ اس کو جینے کا حق ہے، اس کے ساتھ جہاد کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نبی کو نبی نہیں تھا، مانتا تھا۔ جتنے مدعیان نبوت پیدا ہوئے ہیں نا، ان میں سے اکثریت رسول اللہ کو نبی مان کے اپنی نبوت کی طرف بلاتی رہی ہے، اکثریت۔ بعد نے کیلا بھی دعویٰ کیا، ان کے ذات طرز عمل رسول اللہ کا، ان کے صحابہ کا کیا تھا کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ اہل کتاب کے تو معاملات قرآن پاک میں نازل ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ، اہل کتاب کی بچی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ اہل کتاب کے کھانے کے احکامات اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیے ہیں کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ تک مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ وہ جو غیر اللہ کے نام پہ نہ ذبح، اللہ نے احکامات معاشرے میں رہنے کے اہل کتاب عیسائیوں یہودیوں کے نازل کیے ہیں۔ مرتدوں کے بتائیے کون سے نازل کیے ہیں؟ ختم نبوت کے منکروں کے کون سے نازل کیے ہیں؟ اس بدبخت کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قادیانیت جو مدعی نبوت ہوتا ہے اور اس کی ساری جو امت ہوتی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہوتی ہے۔ یہ فلاسفر بنے ہوئے ہیں، یہ تھنکر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔